الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مبارک ہو آپ سب کو آج کی عید، آج کا اللہ کے آگے جھکنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق غسل، پاکی، طہارت اور لباس کو اختیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا، موقع عطا فرمایا، اس کے لیے قربانی کا حکم عطا فرما دیا۔ اور آج جو قربانی کرنے جا رہا ہے، کل جو کرے گا، پرسوں جو کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سب کو، قربانی کو، قربانی کرنے والے کو، اس کے جذبے کو، اس کی نیت کو قبول فرمائے اور اس کو تقویٰ اور مزید عطا فرمائے۔ یہ بڑا تاریخی موقع ہے جس موقع پر آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ تاریخ بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ عموماً جب کوئی تہوار لوگ مناتے ہیں، کوئی موقع سیلیبریشن کا ہوتا ہے، تو اس میں کسی شخصیت کا کوئی ذاتی واقعہ ہوتا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے کسی شخصیت کا پرسنل معاملہ جڑا ہوا۔ آج جس یاد کو ہم منانے آئے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت سے جڑا ہوا ہے جو پوری دنیا کے لیے نذیر بنی، اور جس کا عمل دنیا کے لیے نذیر بنا، یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور اتنی پاکیزہ شخصیت کہ آپ کے اہل و عیال بھی رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ اور مثال بن گئے، آپ کی زوجہ بھی، آپ کی اولاد بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی، ایسی رحمت فرمائی کہ آپ خود نبی، آپ کے بیٹے نبی، آپ کے پوتے نبی، اس طرح آپ کی اولاد میں کثرت سے انبیاء ہو۔ بہت بڑی نوازش، بڑا کرم۔ صاحب اولاد ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے، اور اولاد کا اس طرح تاج نبوت سے سرفراز ہونا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا فضل ہے، اور سیدنا ابراہیم پر یہ نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے لیے نذیر اور مثال بنے۔ اگر آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ کس معنی میں، کس لیے مثال بنے؟ یوں تو ہر پیغمبر مثال ہے، جتنے پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، وہ سب مثال ہے۔ جی ہاں، یقیناً نبی اپنی امت کے لیے مثال ہوتا ہے، آدرش ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم انبیاء کے لیے بھی مثال ہے۔ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہیں، یعنی کثرت سے انبیاء کے والد ہیں۔ کثیر انبیاء کی تعداد ہے جو اپنا سلسلہ نسب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے رکھتی ہے۔ انبیاء کی بڑی تعداد، اس لیے آپ ابو الانبیاء ہیں۔ نہ صرف اس لیے کہ آپ باپ ہیں، بلکہ آپ ایک ایسی نذیر ہیں کہ ساری دنیا جب بھی حضرت ابراہیم کی طرف دیکھے گی اس کی بندگی خالص ہو جائے گی۔ بندگی کا خالص ہونا۔ ہم سب کی ایک پہچان یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہیومن بینگ ہیں، مانو جاتی سے ہمارا رشتہ ہے۔ تھوڑی اور عقل آئی تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے۔ کچھ اور عقل بالغ ہوئی تو سمجھ میں آیا کہ ہم بندے ہیں، اللہ کے ہم بندے ہیں، اور بندگی انسان کی معراج ہے۔ یہ بندگی اگر حاصل نہیں ہے
تو پتہ نہیں کس کی بندگی کرنی پڑے گی۔ ایک خدا کی عبادت کے نتیجے میں آدمی کتنے خداؤں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس ایک واحد سچے اصلی حقیقی خدا سے آپ کا رشتہ قائم نہیں ہوا تو کہاں کہاں خدائی آپ کو اپنی جانب متوجہ کرے گی اور آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کرے گی۔ لیکن اگر ایک خدا سے آپ کا رشتہ ہے، ایک خدا کے آگے آپ کا سر جھکتا ہے، تو آپ اس شان کے مالک ہیں جس شان سے کوئی دوسرا جی ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جو بندگی میں خالص ہو جائے۔ تو یہ سبق جس نے سکھایا، جس نے کر کے دکھایا، اس کا نام نامی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئیڈیل اس لیے بھی ہیں کہ آپ کو اس بڑے پیغام کو دینے میں بڑی مشکلات جھیلنی پڑی۔ آئیڈیل وہ نہیں بنتا جس کو سب کام آرام سے کرنا پڑے، تو مشکل سے کرنے والوں کے لیے وہ آئیڈیل کیسے ہوگا؟ امیر گھرانے میں پیدا ہوا، لقمہ تر کھایا، کمانے کی محنت کا کبھی تصور بھی نہیں ہوا، لاڑ پیار میں جیتا رہا، زمیندار بنا، بادشاہ بن گیا، رئیس بن گیا، امیر بن گیا، دنیا اس کے آگے چاکری کر رہی ہے، بھلا وہ آئیڈیل کیا بنے گا؟ اس لیے کہ ہر آدمی کو زندگی جینے کے لیے مختلف قسم کی مشکلات ہیں۔ روزی کمانا ہے، صحت کو بحال رکھنا ہے، عزت نفس کو بحال رکھنا ہے، اپنا ایک ایگو ہے، اس ایگو کی بھی حفاظت کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جانور سے بدتر ہو جائیں۔ اس پریشانی میں کتنی دقتوں سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے اور آدمی اس سے جوجھتا ہے۔ تو آئیڈیل کون ہوگا؟ جو ان پریشانیوں میں بھی آئیڈیل ہو، ان دقتوں میں بھی آئیڈیل ہو، ان دشواریوں میں بھی آپ کی مدد کرتا ہو، وہ آئیڈیل ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ جس معاشرے میں انہوں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ یہ معاشرہ تو ایک خدا کو بھول چکا ہے، یہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ پیدا کرنے والا کون ہے اور پیدا کرنے والے کے علاوہ باقی کی حیثیت کیا ہے۔ سب پیدا کیے گئے ہیں، پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، سب کو موت ہے سوائے اس کے جس نے موت کو پیدا کیا ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی زندہ ہے اور وہی موت دیتا ہے، کسی کو موت سے رستگاری نہیں ہے۔ یہ پہچان سیدنا ابراہیم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی گئی معرفت، احساس نے اجاگر کیا۔ تو سیدنا ابراہیم کو اپنی قوم اور اس زمانے کے لوگوں سے ایک خدا کی پرستش کرانے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا ہوا، وہ ایک آئیڈیل شخصیت ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو محسوس ہوگا کہ گھر والے بھی اسی کام میں لگے ہوئے تھے، معاشرہ بھی اسی میں لگا ہوا تھا، بادشاہ بھی وہی کرا رہا تھا۔ بادشاہ کیا کرتا تھا کہ بادشاہ لوگوں سے کہتا تھا کہ ہم ہی تو بادشاہ ہیں اور ہم ہی رب ہیں، ہم ہی خدا ہیں، ہم ہی تو تم کو زندگی اور موت دیتے ہیں، جس کو چاہے پھانسی دے دیں، جس کو چاہے چھوڑ دیں، جس کو چاہے امیر بنا دیں، جس کو چاہے قلاش کر دیں۔ اور بادشاہ یہ کہہ کے اپنی خدائی کا اعلان کرتا تھا، اپنی خدائی کی طرف لوگوں کو مائل کرتا تھا اور لوگوں کو احساس دلاتا تھا کہ خدا ہم ہی ہے۔ ایسے معاشرے سے ابراہیم علیہ السلام نے بڑی سنجیدگی، متانت، حکمت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ایسے مقابلے کیے کہ اس کی کچھ نظیریں قرآن کریم میں، احادیث کریمہ میں موجود ہیں۔ لوگ ستاروں کی، سورج کی، چاند کی، ہر طاقت کی، ہر قوت کی، ہر شکتی کی عبادت کرنے لگے تھے اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہی سب کچھ ہے، بادشاہ سب کچھ ہے، سورج سب کچھ ہے، چاند سب کچھ ہے، ستارہ سب کچھ ہے۔ جس چیز میں طاقت کا احساس ہوا لگا کہ یہی خدا ہے، اور اس طرح انسان متعدد خداؤں کی عبادت کے شکنجے میں کس گیا تھا۔
اس سے باہر نکلوانے والے حضرت ابراہیم تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام بڑی خوبیوں کے ساتھ کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کا کوئی محسن ہو، احسان کرنے والا ہو، آپ پر احسان کرے، اور آپ غور کیجئے تو یہ احسان تو بہت بڑا ہے بھائی۔ اس نے ہم کو پیدا کیا، اسی نے ہم کو نشو و نما دی، اسی نے ہم کو بدن دیا، صحت دیا، بینائی دی، سماعت دی، کھانے کا ذوق دیا، مزہ دیا، کھانا دیا، بھوک لگی تو کھانا کھلایا، پھر ہم کو مرض سے لڑنے کی صلاحیت دیا، روگ سے لڑنے کی چھمتا دی۔ آپ جب غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ احسان کرنے والا کون ہے۔ اور جب سیدنا ابراہیم کی طرف آپ دیکھیں گے، انبیاء کی طرف آپ دیکھیں گے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ تمہارا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی نے تم پر اتنا احسان کیا۔ تو آپ کو ایک محبت فیل ہوگی، ایک خاص قسم کا تعلق محسوس ہوگا۔ وہ اللہ، اس نے ہم پر اتنی مہربانی کی، وہ اتنا مہربان ہے، وہی میرا مالک ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی سے احسان کے نتیجے میں محبت ہو جاتی ہے، تعلق ہو جاتا ہے، تو آدمی سب کچھ اس کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تم جو مانگو، تم نے احسان کیا، تمہاری میرے اوپر بڑی مہربانی ہے، تم نے میرے اوپر بہت کچھ کیا ہے، اے پروردگار تم نے بہت کچھ کیا ہے۔ اور جب قربانی کرنے کی بات آتی ہے تو ہم آپ تو مال قربان کرنے میں چوک جاتے ہیں، قربانی دینے میں چوک جاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم اس میں بھی سب سے آگے ہو گئے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم بھی اپنے کان نبوت سے، گوش نبوت سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے کہ تمہاری سب سے پسندیدہ چیز میری راہ میں قربان کرو۔ حدیث میں یہ روایت آ گئی ہے کہ ایک آواز سنائی دی خواب میں، اور آپ جانتے ہیں کہ خواب اسی کا صحیح ہوتا ہے جو جتنا زیادہ صاحب تقوی ہو، پرہیزگاری جس کے اندر ہوگی، اسی کا خواب بہتر ہوگا۔ نبی سے بڑا متقی کوئی نہیں ہوتا، اور اسی لیے نبی کا خواب، انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور جو کچھ آگے ہونا ہوتا ہے نبی اس کو ہوتا ہوا دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے نبی کا خواب بھی ان کے نبوت کی جلوہ سامانی ہے۔ سیدنا ابراہیم نے کیا خواب دیکھا؟ یہ مشہور حدیث ہے کہ خواب میں یہ آواز سنائی دی غیب سے کہ اپنی پسندیدہ چیز میری راہ میں قربان کرو۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ خواب دیکھا کہ اپنے صاحبزادے کو چھری چلا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، یہ خواب دیکھا۔ اور نبی کا خواب حرف بحرف سچا ہوتا ہے، جو دیکھا جاتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حضرت اللہ کے ایسے نبی تھے کہ آپ نے اس خواب کو اللہ کی جانب سے اس لیے مانا کہ نبی کی ذات میں شیطان کا تصرف نہیں ہوتا، جو بھی خواب آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتے ہیں۔ اس خواب کو حضرت ابراہیم نے سچ کرنے کی ٹھان لی، اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم نے کس اخلاص کے ساتھ اپنے خواب کو، اپنے اللہ کے حکم کو سچا کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں آپ کا ساتھ دیا آپ کے خاندان نے۔ اہلیہ کو بیان کیا، بیٹے کو بیان کیا، اور ان سب نے، چونکہ وہ سب آپ کی نبوت کے قائل تھے، آپ کے امتی تھے، آپ کو سب نبی مانتے تھے، اور نبی کی زبان سے نکلا ہوا حکم امتی کے لیے ایسا حکم ہے جس کی نافرمانی امت سے خارج کر دے۔ چنانچہ سب نے اس میں حامی بھری۔ سب سے خوبصورت جواب آپ کے صاحبزادے کا تھا کہ جب بیٹے سے بیان کیا، کب بیان کیا؟ جب بیٹے کی عمر اس لائق ہو گئی تھی کہ وہ ماں باپ کے ساتھ چل سکے، دوڑ سکے، یعنی بڑے ہو چکے تھے، اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ سکتے، جوانی کی دہلیز تک پہنچ گئے تھے، جوانی شروع ہو رہی تھی، ایسی عمر تھی۔ اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے سے کہتے ہیں، اسماعیل ایسا ایسا حکم آ رہا ہے،
ایسا ایسا حکم دیا جا رہا ہے. اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں کہ جسے نبی ہونا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کا اندازہ آپ کو حضرت اسماعیل کی اس بات سے ہو جائے گا کہ حضرت اسماعیل سے ان کے باپ کہہ رہے ہیں کہ تم کو ذبح کرنے کا حکم آ رہا ہے، ہم نے خواب میں تم کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا اس کا جواب آئے گا؟ اور قرآن نے اس جواب کو نقل کیا. قرآن، اللہ رب العزت جب کسی جواب کو نقل کرتا ہے تو اس کے مطلب ہوتے ہیں کہ وہ جواب اللہ تعالیٰ کو کس قدر پسند آیا ہوگا. قیامت تک کے لیے آئیڈیل جواب ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے والد، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے مقتدر نبی، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس حکم پر آپ عمل کیجئے. اس حکم میں آپ بھی صبر کر رہے ہیں اور آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی امت میں آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ فرزند بھی صبر کرنے میں آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا. یعنی آپ کے لیے بھی آسان نہیں ہے کسی باپ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دینا، تو آپ بھی صبر کر رہے ہیں، اور جسے قربان کرنے کی بات ہو رہی وہ بھی صبر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا صبر، میرا صبر یقیناً قبول فرمائے گا، اور آپ تو مقبول ہیں، ہمیں بھی صبر کرنے والوں کی قطار میں پائیے گا. ایسا جواب، سبحان اللہ. حضرت اسماعیل کا یہ جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نقل فرمایا. حضرت اسماعیل کو لے گئے اور آپ سب جانتے ہیں وہ واقعہ، لٹا دیا. لیکن راستے میں شیطان مل گیا، شیطان سامنے آیا. شیطان کو تو آپ معلوم ہے کہ شیطان یہی موقع اس نے مانگا ہے. شیطان نے اصلی چیز جو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگی وہ یہ تھی کہ مجھے نیکی کی راہ میں لوگوں کی راہ مارنے کا موقع دے دے، کہ لوگوں کو نیکی سے روک سکے، نیکی کی راہ میں درنگ پیدا کر سکے، نیکی کی راہ میں وسوسہ پیدا کر سکیں، نیکی کی راہ سے بھٹکا سکیں، لوگ نیکی کی طرف جائیں اور ہم ان کو نیکی سے برائی کی طرف لائیں. یہ کام شیطان لگاتار کرتا ہے، ہر وقت کرتا ہے، ہر جگہ کرتا ہے. جو جتنا نیکی کی طرف بڑھتا ہے اتنا ہی شیطان اس کی راہ میں پوری طاقت کے ساتھ سامنے آتا ہے. شیطان نے بھی بہکایا. اور یہ جو تکبیر تشریق ہے اس کے بارے میں بعض روایتیں آئی ہیں کہ یہ تکبیر تشریق دراصل حضرت ابراہیم، سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے وہ کلمات ہیں جو شیطان کے بہکانے پر شیطان کو کنارے کر کے اللہ کے طرف اپنے کو قریب کرنے کے لیے کہے گئے. یعنی کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یعنی یہ تکبیر معنی کے ساتھ جس کے پاس ہے اس کے پاس ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، ایک ہیلمٹ ہے، ایک سپر ہے، ڈھال ہے جس سے وہ شیطان کا وار روک سکتا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. واللہ اکبر، قسم خدا کی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. وللہ الحمد، اور اسی کے لیے ساری حمد ہے، ساری تعریف ہے، سارا شکرانہ ہے، سب کچھ اسی اللہ کے لیے. کہنے کو یہ بڑا سادہ سا جملہ ہے لیکن یہ انسان کی تقدیر بدل دیتا، انسان کی حیثیت بدل دیتا، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، انسان کو اتنا مضبوط بناتا ہے کہ شیطان جیسی قوت بھی اس سے ٹکرا کے خود چور چور ہو جاتی ہے، وہ انسان کو چور چور نہیں کر پاتی. یہ حضرت ابراہیم کا وہ کلمہ اور ان کے خاندان کا وہ کلمہ. اور اسی لیے درود میں آپ کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ پاک حضرت ابراہیم پر جیسے تو نے رحمت فرمائی اور ان کی اولاد پر رحمت فرمائی. یہ جو ابراہیم اور ابراہیم کی آل ہے یہ دونوں کا ذکر درود میں کرنے والی قوم، اکیلی قوم آپ ہیں
جہاں ایک طرف آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، وہی وحدانیت کے سبق کو بڑی خوبیوں کے ساتھ پڑھانے والے کو بھی یاد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمیں تو حضور پاک علیہ السلام نے سکھایا ہے، اگر حضور نہ سکھاتے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا میں حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے کے دعوے دار یہودی موجود ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کا خون میرے بدن میں دوڑ رہا ہے، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، لیکن کوئی پوچھے کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ تمہارے ہاں کہاں ہے؟ نہ اس کا کوئی اہتمام ہے، نہ اس کی کوئی شکل ہے، بس صرف دعویٰ ہے۔ اس دعوے کے اکیلے ہونے سے، یعنی دعویٰ اور عمل کے درمیان جو خلا ہے اس کو پر کرانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے حضرت ابراہیم کے دین کو زندہ کر دیا، حضرت ابراہیم کے دین کو بامانہ کر دیا۔ اگر ہم لوگوں نے حضور پاک علیہ السلام کا کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو آج اس عید سے ہم محروم ہوتے، جیسے محروم ہیں وہ لوگ کہ دعویٰ حضرت ابراہیم کی اولاد کا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کے طریقے کا کرتے ہیں، من مانی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کو بھول چکے۔ اور آج ایک بات اور بہت اہم ہے جسے آپ یاد کر لیجئے، یہ جو بار بار 5 وقت کی نماز، جمعے کی نماز، عیدین کی نماز، یہ سال بھر کی نماز ہے، 2 بار پڑھی جاتی ہے، یہ کیا پیغام دیتی ہے؟ کیا ضرورت پڑی ہے کہ 5 وقت نماز پڑھی جائے، جمعے کو پڑھی جائے، سال میں عیدین پڑھا جائے؟ اس کا مفہوم و مقصد کیا ہے؟ جب اس طرف آپ بڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑی بڑی قومیں اللہ کو بھول گئیں، اللہ سے دور ہو گئیں، اللہ سے بے نیاز ہو گئیں، معاذ اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، سب کچھ ان کو یاد ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کا نام لینا اگر کسی کے پاس محفوظ ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ موجود ہیں، آپ کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ مطلب وہ جس نے سب کو پیدا کیا، جو سب کا پالن ہار ہے، جس کی کوئی ذات نہیں، جس کا کوئی وطن نہیں، جس کا کوئی معاملہ نہیں کہ وہ کسی خاص کمیونٹی سے جڑا ہوا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، لوگ سمجھتے ہیں مسلمان اللہ اللہ کرتے ہیں، ارے مسلمان تم کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ سب کا مالک ہے، بندگی صرف اس کو جائز ہے، سوائے اس کے کسی کی بندگی نہیں، کسی کے آگے سجدہ نہیں، کسی کے آگے جھکنا نہیں، کسی کا تعبد نہیں، وہ صرف اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور یہ آپ کو اتنی طاقت دیتا ہے، کبھی کبھی غور کیا کیجئے، آپ کو تو بہت مواقع ہیں کہ آپ دائیں بائیں دیکھیے اور محسوس کیجئے کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھا ہوتا تو پتہ نہیں کہاں کہاں ہم جھک رہے ہوتے، کس کس جگہ ہم گر رہے ہوتے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا، کیا مجال کہ کسی قسم کی کوئی طاقت ہم کو کمزور بنا دے۔ بلی راستہ کاٹ جائے، ہاتھ کھجلانے لگے، آنکھ پھڑکنے لگے، کیا واسطہ ڈرنے اور گھبرانے کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ کہاں ڈرنے والی کسی چیز سے؟ اس نے پہاڑ لانگ لیا، اس نے دریاؤں کو لانگ لیا، اس نے سمندروں کو لانگ دیا، اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ اللہ کے نام نامی میں، اس کی بندگی میں، اس کی اطاعت میں کتنی طاقت ہے۔ ایک دوسرا میسج بھی ہے کہ ہم اللہ اللہ کریں، خوب لڑیں، آپس میں لڑتے رہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ اللہ کہنے والوں کی اوقات سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے کہ جب یہ اپنے آپس میں لڑتے رہیں گے تو یہ دوسرے کو پیغام پہنچانے کے لائق نہیں رہے گے۔ اس لیے حضرت ابراہیم کے دین کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ آج جو مکہ مکرمہ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، لائیو دیکھا ہوگا آپ نے، لاکھوں لاکھ لوگ ہر ملک کے، کالے گورے، لمبے ناٹے، لمبی ناک، اونچی ناک، چپٹی ناک، چھوٹی ناک، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ اللہ کرنا فضول ہے۔ اللہ اللہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی سے نفرت اور تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ نفرت اور تعصب یہ بڑی بری چیز ہے۔
اور یہ عید قرباں اس لیے بھی منعقد ہوئی ہے کہ آپس میں اختلاف اس حد تک نہ کیجئے کہ وہ جھگڑا اور تعصب کا سبب بن جائے۔ سب ایک ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور آپ کو یہ کلمہ سکھایا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر قائم رہیے اور جان لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا سارے نبیوں کا دامن پکڑ لینا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ بھی اس شان کے ساتھ کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی رسول میں دوسرے رسول کے مقابلے میں فرق اور امتیاز، یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ مجلے ہیں، یہ فرسٹ کیٹیگری کے ہیں، یہ سیکنڈ کیٹیگری کے ہیں، یہ ہم نہیں کرتے۔ ہم سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ساری دنیا کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ تم کو اگر کسی نبی سے بڑی محبت ہے تو تم کسی ایک نبی کو پکڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتے، دو نبی کو پکڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتے، سارے نبیوں کو جب تک تم ایمان کے حوالے سے اپنا نہ لو تب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ سب تعلیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اب قربانی، چند جملے قربانی پر۔ قربانی کرنے کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، جن کو اللہ نے سارا ضروری خرچہ کر کے اتنا مال دیا کہ آج کی صبح جانور خرید سکے، آج کی صبح جانور لے سکے، یہ ان کے لیے کہا جا رہا جن کو رات تک پیسہ نہیں تھا، صبح میں آ گیا، تنخواہ آ گئی، موبائل میں پیسہ آ گیا، اتنا آ گیا کہ اگر قربانی کر لیں تو ضروری خرچے میں کوئی فرق نہ پڑے، ان پر قربانی آج کے دن واجب ہو گئی۔ آج نہ آیا کل آ گیا، کل نہ آیا پرسوں آ گیا، 10، 11، 12، یہ 12 تاریخ یعنی 3 دن، 10، 11 اور 12، ان میں جب پیسہ آ جائے اور اتنا آ جائے کہ جس سے ضرورت پوری کرنے کے بعد قربانی کا پیسہ بچ رہا ہو تو قربانی لازم اور واجب ہے۔ یہ وہی فطرے والا حکم ہے کہ فطرہ ان سب کو نکالنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کھا پی کے اتنا بچا دے کہ ساری ضرورتیں پوری کر کے اس کے پاس اتنا مال بچ رہا ہو جو ضرورت سے فاضل ہو تو اس سے وہ فطرہ نکالے گا۔ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کے مسئلے میں سال گزرنے کی فکر کرنی ہے، یہاں مال آیا نہیں اور ضرورت سے فاضل ہوا نہیں کہ قربانی واجب ہوئی، قربانی کرنی ہے۔ جب قربانی کرے تو قربانی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ آج کے دن، کل کے دن، پرسوں کے دن سب سے بڑی عبادت قربانی ہے، سب سے بڑی عبادت۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے ایک آدمی مکہ مکرمہ جائے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرے اور زیارت کر کے طواف کر لے، نماز پڑھ لے اور اس کے بعد نفل پڑھنا شروع کر دے، جدھر دیکھی نفل پڑھ رہا، ادھر نفل پڑھ رہا، ادھر نفل پڑھ رہا۔ کوئی پوچھے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، کہ حرم میں آئے ہیں، جتنی نفل پڑھ لے، خوب نفل پڑھ رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ سوچئے گا اس پر اور مجھ سے جواب سنیے، وہ غلط کر رہا ہے۔ کیوں غلط کر رہا؟ اس لیے کہ نفل تو وہ دنیا کے کسی کونے سے بھی پڑھ سکتا ہے، جہاں سے آیا وہاں پڑھے جا کے، یہاں کیا کرے؟ یہاں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ارے کعبے کا طواف کر، جتنا کر سکتا ہو کر لے، اس لیے کہ یہ کعبہ تجھے کہیں نہیں ملے گا، یہ کعبہ یہی ہے، جتنا طواف ہو سکے کر لو، تھک جاؤ تو کعبے کو دیکھتے رہو، دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اسی کا جواب قربانی کے دن ہے 10، 11، 12، اس میں کوئی کہے کہ ہم اتنے بار تسبیح پڑھا، اتنی نماز پڑھا، روزہ تو رکھ نہیں سکتے، روزہ حرام ہے، تب پھر کیا کیا جائے؟ یاد رکھیے 10، 11، 12 کو سب سے افضل عمل صرف قربانی ہے، باقی سب چیزیں اپنی جگہ پر۔ 5 وقت کی نماز چھوڑنی نہیں چاہیے، قربانی کر لیا اور نماز چھوڑ دیا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن ان 3 دنوں کی افضل عبادت قربانی ہے۔ اور قربانی کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ وہ خون کا ٹپکنا، وہ جو زمین پر خون گر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس لیے عزیز ہے۔ آپ اور ہم کس لائق ہیں؟ کیا ہماری اوقات ہے کہ
آپ جو خون گرا رہے ہیں تو اللہ آپ کو نہیں دیکھ رہا، حضرت ابراہیم کو دیکھ رہا، اور آپ کے حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا کہ یہ میرے حبیب ہیں جنہوں نے خلیل کی سنت کو ایسا زندہ کر دیا ہے نا۔ اس لیے اس دن کی قربانی، تینوں دن کی قربانی سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب بھی قربانی کیجئے، اگر اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں تو افضل ہے، نہیں کر سکے کوئی بات نہیں، تو جو قربانی کر رہا اس کے پاس کھڑے ہو جائیے، قربانی کے پاس موجود رہیے، موجود رہ کر قربانی کرائیے۔ حضور نے خود اپنی صاحبزادی سے کہا تھا، اے فاطمہ جب تم قربانی کیا کرو تو قربانی کی جگہ پر کھڑی ہو جایا کرو، قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی قطرہ خون کے گرتے ہی قبولیت عطا فرماتا ہے، اور ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ مغفرت اور اجر عطا فرماتا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے پوچھ دیا، بابا جان یہ صرف میرے لیے ہے یا ساری امت کے لیے ہے؟ اور سیدہ فاطمہ زہرا کا یہ پوچھ لینا، حضور پاک علیہ السلام نے جواب دیا تمہارے لیے بھی ہے اور ساری امت کے لیے۔ تو یہ ہم سب کے لیے یہ حکم آ گیا۔ جب آپ قربانی کر لیں تو قربانی کرنے کے بعد گوشت کو، اگر آپ کمزور صلاحیت کے مالک ہیں، زیادہ حیثیت نہیں ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ چھوٹا سا تو جانور ہے، کس کو دیں گے ہم، بال بچوں کو کیسے کھلاویں گے، تو آپ اپنے بال بچوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو ذرہ برابر بھی کچھ فاضل عطا فرمایا، ضرور تقسیم کیجئے، رشتہ داروں کے ہاں، دوست احباب کے ہاں۔ یہ جو تقسیم کرنے والی بات ہے، اس میں پریفرنس ان کو ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے، جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے ضرور دیجئے ان کو، یہ بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، بڑا بہتر ہے۔ چمڑا آپ چاہیے تو چمڑے کا استعمال خود کر سکتے ہیں، کرتا نہیں ہے کوئی، جانتے نہیں کہ کیسے چمڑے کا استعمال ہوگا۔ لوگ مسلح بنا لیتے تھے، لوگ بیٹھنے کی چیز بنا لیتے تھے، اب ہم لوگ کہاں ان چیزوں کے عادی رہے۔ تو اگر یہ کسی کی مدد کرنے کے لیے آپ یہ دے رہے ہیں تو خیال رکھیے کہ اس کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے، کچھ رقم بھی ساتھ میں جوڑ دیجئے تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہوگا۔ مدارس کو اگر آپ رسید کٹوا دیتے ہیں تو بڑی بات ہے، مدارس کا بھی فائدہ ہوگا۔ نادار، یتیم، مسکین، ضرورت مند کو آپ ضرور کچھ نہ کچھ مدد کیجئے۔ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ چمڑا دے دو، اس سے مدد ہو جائے گی، اب چمڑا دینا مدد نہیں ہے، بلکہ اگر ایک آدھ چمڑا کسی کو آپ نے دے دیا تو وہ بیچارہ پریشان ہوگا کہ اس کو بیچ کے ہم کو کیا ملے گا، کتنی رقم ملے گی۔ اس لیے ضرور مدد کا ہاتھ بڑھائیے۔ یہ نماز ایسی نماز ہے جو سال میں 2 ہی بار پڑھی جاتی ہے، عموماً اس میں چوک ہو جاتی ہے، گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ تھوڑا سا ٹھہر کر، رک کر، سمجھ کر اس نماز کو ادا کرے، جلد بازی میں نہیں، تاکہ لذت بھی ملے، مزہ بھی آئے اور قبولیت کی راہ بھی ہموار ہو۔ کیسے پڑھیں گے یہ نماز؟ نیت کی آپ نے اور ہاتھ کو بلند کیا، کانوں کی لو تک اٹھایا، کانوں کی لو تک اٹھا کر جیسے ہر نماز